کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ام سلیم تیری شان تیرے مقام کے کیا کہنے کہ جب میں جنت میں گیا تو جنت میں تیرے چلنے کے قدموں کی آواز میں نے سنی تھی۔ یہ مسلم میں حدیث ہے حضرت ام سلیم کے بارے میں۔ اور حضرت بلال کی جو آواز سنی ہے وہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو حضرات میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے کردار کے ساتھ، ہم اپنے عمل کے ساتھ اسلام کو اونچا کر دیں، کائنات کا رب ہمیں اونچا کر دے گا، اللہ ہمیں اونچا کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جن لوگوں نے کیا ان کا رب بھی اللہ تھا، آج ہم کریں ہمارا رب بھی اللہ ہے، ان کو بھی اللہ عطا کرنے والا ہے، ہمیں بھی اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے کردار سے اسلام نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کا ہر فراڈ، دنیا کا ہر جھوٹ، دنیا کا ہر دھوکہ اور دنیا کا ہر چکر، دنیا کا ہر دغا، دنیا کی ہر دو نمبری، دنیا کی ہر ملاوٹ اور دنیا کی ہر غلط بیانی، دنیا کا ہر وعدہ خلافی کا معاملہ اور دنیا میں جتنے بھی یہ فراڈ دھوکے کے چکر اور معاملات ہیں، دنیا میں کوئی ایک گناہ ایسا نہیں جو آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ یہ گناہ دنیا کا مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ ہمارے کردار سے اسلام نیچے آیا ہے، صحابہ کے کردار سے اسلام اوپر گیا تھا۔ انہوں نے اسلام کو اوپر کر دیا، اللہ نے ان کو اوپر کر دیا۔ ہم نے اسلام کو نیچے کر دیا، اللہ نے ہمیں نیچا کر دیا۔ اپنے کردار، حضرات میں کوئی مایوسی والی بات نہیں کر رہا، شاید کوئی آدمی یہ سمجھے آپ نے مایوسی والی بات کی ہے۔ اگر دنیا میں میں سوچوں میں اکیلا کیا کروں گا، میرے عالم اسلام کے سارے اسلامی ملکوں کے حکمران کرپٹ اور سارے کے سارے دو نمبری پہ کفار اور یہود و نصارہ کے غلام ہیں، میں اکیلا کیا کروں گا؟ حضرات میں اکیلا بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں کچھ اور نہیں کر سکتا، میں پاکستان کو نہیں سنوار سکتا، میں عالم اسلام کو نہیں سنوار سکتا، میں اپنے کردار کو قرآن و سنت کے مطابق بنا کے میں اپنی جنت تو سنوار سکتا ہوں یا نہیں سنوار سکتا؟ آپ اپنی جنت سنوار سکتے ہیں یا نہیں سنوار سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو اپنے کردار سے اسلام کو جتوائیں، اپنے کردار سے اسلام کو جتوائیں۔ ہمارے کردار سے فی الحال اسلام ہار رہا ہے۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ قرآن و سنت کے مضبوط دلائل رکھتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ وہ تو کائنات کے رب نے قرآن و سنت کی شکل میں اس اسلام کو دنیا میں مضبوط بنایا ہے۔ دنیا نے بڑی ٹکریں ماری ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی دوڑیں لگائی ہیں اور بڑی طاقتیں استعمال کی ہیں، بڑا پیسہ صرف کیا ہے، لیکن اسلام کا راستہ نہ روک سکے ہیں، نہ قیامت کی صبح تک روک سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو اسلام کے اندر اپنی طاقت ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا مومن مسلمان بن جاتا ہے، حدیث کو پڑھنے والا مومن مسلمان بن جاتا ہے۔ ہمارے کردار کو دیکھ کر شاید کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، ہمارے کردار کو دیکھ کر شاید کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، لیکن قرآن کو پڑھ کر، حدیث کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرات دنیا کا بدتمیز قسم کا انسان تھا مرزا غلام احمد قادیانی، لیکن آپ کبھی قادیانیوں سے ملیں، ان کا اخلاق دیکھیں، بد زبان مرزا قادیانی، اس کے ماننے والوں کی زبان کی مٹھاس دیکھیں آپ، اور ان کا کردار دیکھیں آپ، ان کی تگ و دو دیکھیں آپ، ان کی کوششیں دیکھیں آپ، اور دنیا کی سب سے زیادہ اللہ کی مخلوقات میں سے پاک زبان رکھنے والے ہمارے نبی ہیں، لیکن اس نبی کے ماننے والوں کا کردار کیسا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ کردار کی ساری پاکیزگیاں اللہ کے رسول پہ ختم ہیں، لیکن ان کے ماننے والے بڑے بڑے چور ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں، بڑی بڑی دو نمبری کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک آدمی کی پوسٹ پڑھی، اللہ ہی جانتا، نام نہیں لیتا اس کا، اس وقت وہ پاکستان میں ایک معروف آدمی ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا
کہ وہ کسی عرب ملک میں کسی بڑے شہزادے کے ساتھ اس کا کاروبار تھا، کروڑوں روپے کا کاروبار اس کا لے کر وہاں سے دوڑ آیا اور کروڑوں روپے گبن کر گیا۔ اس نے مقدمہ کیا سفارت خانے کے ذریعے اور وہ پاکستان میں آیا، اس کے گھر میں اس نے کسی سے پوچھا اب تو وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے اس کا جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنایا، اس کی جعلی قبر بھی بنائی، آنے والے عربی کو دکھایا، یہ دیکھو اس کا سرٹیفکیٹ وہ فوت ہو گیا ہے اور یہ دیکھو قبر، اس پہ اس کی فوتگی کی تختی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے اسلام سے ہمارے کردار سے اسلام ہار رہا ہے، ہمارے کردار سے اسلام ہار رہا ہے، اور صحابہ کے کردار سے اسلام جیت گیا تھا، صحابہ کے کردار سے اسلام بلند ہو گیا تھا، اللہ نے اسی لیے ان کو بلند کر دیا تھا۔ تو حضرات میں گزارش یہ کر رہا تھا، یہ تو قرآن و سنت کی طاقت ہے، اس کو پڑھنے والا اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کے دلائل کی اپنی مضبوطی ہے۔ اللہ کی قسم و لوگوں جذبات کی بات نہیں ہے، جتنا قرآن و سنت مضبوط دلائل رکھتا ہے، جتنے پکے مضبوط پائیدار ٹھوس دلائل قرآن و سنت کے ہیں، اگر اتنا ٹھوس اور مضبوط کردار آج کے مسلمانوں کا ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا۔ اگر مسلمانوں کا کردار اتنا مضبوط ہوتا، قدم قدم پہ بکنے والے، سودے کرنے والے، دو نمبریاں کرنے والے، جل سازیاں کرنے والے ہم ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، آئیے اپنے کردار سے اسلام کو جتوائیں، ہم اسلام ہمارے کردار سے اونچا ہو جائے، اسلام ہمارے کردار سے بلند ہو جائے۔ انشاءاللہ جب ہم اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنا کردار صاف کریں گے تو ہمیں دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، کائنات کا رب خود ہی ہمیں بلندیوں سے نواز دے گا، اللہ خود ہمیں اونچا کر دے گا، اللہ ہمارے کردار کو اونچا کر دے گا۔ پھر حضرات ساری کی ساری دنیا روئے گی، طاقتیں استعمال کرے گی، اسلام پوری دنیا پہ غالب آ کے رہے گا۔ لیکن شاید میں ایک جگہ پہ ایک مسجد میں گیا، اس مسجد کی انتظامیہ بڑی آپس میں جھگڑتی تھی، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، اور مسجد ویران ہو گئی۔ میں نے کہا حضرات آج ہم ایک دعا کریں گے، آپ بھی ذرا غور سے سنیں۔ میں نے کہا آج ہم ایک دعا کریں گے، آپ بھی مسجد کو ٹائم نہیں دیتے، یہ بھی مسجد کو ٹائم نہیں دیتے، یہ بھی مسجد کو ٹائم نہیں دیتے، یہ بھی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ تو چلو سارے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے گھر کا کام ہم سے نہیں ہوتا، کسی اور بندے سے گھر کا کام لے لے۔ کہنے لگے جی توبہ توبہ، یہ دعا ہم نہیں کر سکتے، یہ دعا ہم نہیں کر سکتے۔ او بھائیو اگر یہ ہم اگر کام نہیں کریں گے تو اللہ کسی سے کام لے گا یا نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے گا یا نہیں لے گا؟ اللہ کے لیے بندوں کی کوئی کمی ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے اسلام ہمارا محتاج ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے کہ کائنات کے رب نے تمہیں نبی کی امت میں پیدا فرما دیا ہے، ورنہ دنیا کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، دنیا کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس یونیورسٹیاں نہیں ہیں، ان کے دماغ نہیں ہے، جنہوں نے آنکھ کی بال سے زیادہ باریک وینوں میں انجیکشن لگانے کے لیے سوئی ایجاد کر لی ہے۔ حضرات آپ سوچیں ان کے پاس کتنا دماغ ہوگا، جنہوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں، جنہوں نے لاکھوں من وزن اور کئی ٹن وزن ہوا میں اڑا دیا ہے، سمندر کے سینے پہ چلا دیا ہے، ان کے اندر دماغ نہیں ہے، لیکن ان کو ایمان کی دولت اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ابھی پچھلے دنوں ہی امریکہ کا سب سے بڑا ایک پادری مسلمان ہوا ہے، وہ نہ اس کو کسی مولوی کی تبلیغ نے متاثر کیا اور نہ اس کو کسی اسلامی سکالر کی وعظ نے متاثر کیا، نہ اس نے کسی مسلمان کا کوئی تقریر خطبہ سنا،
اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، وہ گہرائی میں جا کر قرآن کا مطالعہ کرتا چلا گیا، اسلام کی محبت اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ دنیا میں پادری جتنے بھی عیسائی پادری ہیں وہ پادریوں کا استاد پادری ہے، امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کا وہ ایک چرچ کا سربراہ ہے اور بڑی بڑی کلاسیں اور تربیتی ورکشاپیں کرتا ہے، اور دنیا عیسائیت کا ایک پوجا جانے والا اتنا بڑا نام ہے۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے اس کے دل میں اسلام داخل کیا، وہ اللہ کی توفیق سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ ان علاقوں سے دین کے کردار ادا کرنے کے لیے بندے پیدا کرے گا جہاں ہمارا تصور بھی نہیں ہے، اللہ ان سے کام لے گا۔ اپنی قسمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اسلام کے اندر اور مسلمانوں میں پیدا فرمایا، تو دین کے لیے کچھ کردار ادا کرو۔ تمہارے دین